السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو دوستو، حجاج بن یوسف ایک مشہور مسلمان جنرل، سیاستدان اور اموی خلافت کے اہم رہنما تھے۔ ان کا پورا نام حجاج بن یوسف بن متی الثقفی تھا اور وہ 661 عیسوی اور 41 ہجری میں طائف میں پیدا ہوئے۔ ان کی زندگی اور کارنامے اسلامی تاریخ میں نہایت اہمیت کے حامل ہیں، خصوصاً ان کی فوجی فتوحات، انتظامی اصلاحات اور سخت حکمرانی کے لیے۔ حجاج کا تعلق ثقفی قبیلے سے تھا جو طائف میں رہتا تھا۔ ان کے والد یوسف بن متی ایک عام شہری تھے، لیکن حجاج کو ابتدائی عمر سے تعلیم اور عربی زبان میں مہارت حاصل تھی۔ وہ قرآن کریم کی تعلیم دینے میں ماہر تھے اور قریبی لوگوں کے درمیان اپنے علم و فصاحت کی وجہ سے پہچانے جاتے تھے۔ حجاج نے اموی خلیفہ عبد الملک بن مروان کے دور حکومت میں شہرت حاصل کی۔ ابتدا میں وہ خلیفہ کے دربار میں ایک عام سرکاری افسر تھے، لیکن اپنی ذہانت، وفاداری اور سخت فیصلوں کی وجہ سے جلدی ترقی پا گئے۔ انہیں عراق کے گورنر کے طور پر تعینات کیا گیا، جو اس وقت اموی خلافت کا سب سے مشکل اور اہم علاقہ تھا۔ حجاج بن یوسف نے اموی خلافت کو مضبوط کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ ان کے چند نمایاں فوجی کارنامے درج ذیل ہیں۔ ان میں سے ایک عبداللہ بن زبیر کے خلاف جنگ۔ حجاج نے مکہ مکرمہ میں عبداللہ بن زبیر کے خلاف ایک مشہور جنگ کی قیادت کی، جو خلافت کے دعوے دار تھے۔ انہوں نے کعبہ کے قریب ایک محاصرے کے دوران عبداللہ کو شکست دی اور اموی خلافت کا اقتدار مضبوط کیا۔ دوستو، حجاج نے اپنے ماتحت فوجی کمانڈروں جیسے محمد بن قاسم کو بر صغیر بھیجا۔ محمد بن قاسم نے سندھ اور ملتان فتح کی، جو اسلامی تاریخ کی ایک بڑی کامیابی تھی۔ عراق اس وقت خانہ جنگی اور قبیلائی فسادات کا شکار تھا۔ حجاج نے اپنی سخت حکمرانی اور فوجی طاقت کے ذریعے امن قائم کیا۔ دوستو، حجاج نے اپنی حکمرانی کے دوران کئی اہم اصلاحات کی۔ عربی زبان کی ترویج۔ انہوں نے سرکاری دستاویز میں عربی زبان کو فروغ دیا۔ ٹیکس نظام۔ انہوں نے زراعت اور تجارت سے ٹیکس وصولی کے نظام کو منظم کیا۔ اپنی سخت حکمرانی کے ذریعے انہوں نے عراق جیسے علاقے میں امن قائم کیا جو اس وقت شورش زدہ تھا۔ ڈاک کا نظام۔ حجاج نے خلافت کے ڈاک نظام کو منظم کیا تاکہ خبریں اور احکامات تیزی سے پہنچ سکیں۔ دوستو، حجاج کی سخت حکمرانی کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ اپنے دشمنوں کے خلاف بے رحم تھا۔ انہوں نے بغاوتوں کو سختی سے کچلا اور ان کے مخالفین کو سخت سزائیں دی۔ ان کا قول مشہور ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ سر جھکائے ہوئے ہیں اور میں انہیں کاٹنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ رویہ انہیں ایک متنازع شخصیت بناتا ہے، کیونکہ کچھ لوگ انہیں ظالم سمجھتے ہیں جبکہ دوسروں کے نزدیک وہ خلافت کے لیے وفادار اور مؤثر منتظم تھے۔ دوستو، ان کی موت کب ہوئی؟ حجاج بن یوسف کی وفات 714 عیسوی اور 95 ہجری میں ہوئی۔ وہ بیماری کی وجہ سے وفات پا گئے۔ ان کی وفات کے بعد بھی ان کے اثرات اموی خلافت پر کئی سالوں تک دوستو رہے۔ حجاج بن یوسف ایک متنازع لیکن انتہائی اہم تاریخی شخصیت ہے۔ ان کی حمایتی انہیں ایک مضبوط اور قابل منتظم کے طور پر یاد کرتے ہیں، جبکہ ان کے مخالفین انہیں ظلم و ستم کا نشان سمجھتے ہیں۔ ان کے فوجی کارنامے اور انتظامی اصلاحات اسلامی تاریخ میں دیرپا اثرات چھوڑ گئے ہیں۔ تو دوستو، یہ تھے حجاج بن یوسف کے حالات اور ان کی زندگی کے بارے میں کچھ معلومات۔